بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج آپ کو پاکستان کے خاص طور پہ تو اس طبقے کو میں تھوڑا سا اجاگر کروں گا جو ہمارے ملک میں بہت پسا ہوا اور مظلوم طبقہ ہے۔ میں ان امپلائیز کی بات کروں گا جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو کام کرتے ہیں وہ میلز میں، فیکٹریز میں، مالز کے اندر، شاپس میں، ریسٹورنٹ میں اور کوئلے کی کانس وغیرہ کے اندر، یہ چھوٹے اور بہت سے ادارے ہیں جس میں وہ کام انجام دے رہے ہیں، جس میں اسکلڈ ورکرز لیبرز اور ان اسکلڈ لیبرز۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کی منیمم ویج جو اناؤنس کی ہے وہ کم از کم 25,000 روپے، 32,000 روپے، 32 سے 33,000 روپے منیمم ویج ہے۔ لیکن ہمارے مالکان جو آنرس ہیں اور جو مخیر حضرات ہیں، نام نہاد جو ہم اس کو کہتے ہیں، وہ اپنے ان لوگوں کو جو سیلری دیتے ہیں اپنی مرضی سے دیتے ہیں، جو ویجز انہوں نے ڈیسائیڈ کی ہے اپنی مرضی سے، کسی کو 8,000 مہینہ، کسی کو 12,000، کسی کو 15 اور 16، اور وہ بھی اگر کوئی ان کے ادارے میں کوئی پرانا بندہ ہے زیادہ سے زیادہ 18، اور ان سے جو کام لیتے ہیں وہ اتنا کام لیتے ہیں، نہ تو ان کی ٹائمنگ ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ وہ 8 گھنٹے تو پابند ہے، لیکن وہ 10 گھنٹے بھی کام کرتا ہے، 12 بھی اور 16 گھنٹے بھی، اور پھر اسے خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھے جاب سے نکال نہ دیا جائے، اور اس ڈر کی وجہ سے اس کی مجبوریاں ہیں، اس کی فیملی کی مجبوریاں ہیں، اس کی وجہ سے وہ کم تنخواہ میں کام کرنے پر مجبور ہے۔ اس کو ہم خود مجبور کرتے ہیں معاشرے کی بے حسی دے کے، اور ہمارا جو میڈیا ہے دن رات 8 بجے کے بعد اور 10 بجے تک، 11 بجے تک، وہ گورنمنٹ اداروں، گورنمنٹ کے سیاسی پولیٹیشنز کے پروگرام کرتا ہے، اس سے عام عوام کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ آئیں، ان مخیر حضرات سے بات کریں، اور ہمارے اس قوانین جو لیبر لا ہے وہ مکمل اس پر عمل نہیں ہوگا۔ جیسے ہمارے ادارے ہیں، سوشل سیکورٹی ہے، EOBI ہے، اور لیبر ڈائریکٹریٹ آفیسز ہیں، یہ ادارے پابند ہیں ان پر امپلیمنٹ کرانے کے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جاتے ہیں، وزٹ کے پر جاتے ہیں، سائٹ پر جاتے ہیں، اور کچھ اماؤنٹ ان کو مل جاتی ہے تو یہ اپنے خاموش رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مظلوم طبقے کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور ان مظلوم طبقے کے کوئی مراد بھی نہیں ہے، نہ میڈیکل الاؤنس ہے، نہ گروپ انشورنس ہے، نہ کوئی اور عادت ہے، نہ کوئی بونس ہے۔ بڑی ٹیکسٹائل ملز میں اکثر کم و بیش کم اس کے اندر تو ان کو سیلری کا سیٹ اپ صحیح ہے، باقی آپ اور دوسرے پرائیویٹ سیکٹر میں جا کر دیکھیں تو برا حال ہے۔ اس مہنگائی کے دور کے اندر جو افیکٹڈ ہے وہ ہے پرائیویٹ سیکٹر امپلائیز، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ ڈرا ہوا طبقہ ہے۔ اگر اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ امپلائیز بڑا خوشحال ہے، ایز اے کمپیئر کریں تو وہ خوشحال ہے، ان کی جاب سیکیور ہے، ان کا کچن سیف ہے، ان کی انکریمنٹ ہوتی ہے، ان کو جاب سے نکالنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ان کے بہت سارے ایسے ذرائع مواقع ہوتے ہیں کہ ان کی ٹائمنگ کو کوئی کاؤنٹ نہیں کرتا، وہ ٹائم سے آئیں، ٹائم سے جائیں، چھٹی کریں، پنکچولیٹی کوئی ایشو نہیں۔ پھر ان کے اور دوسرے ذرائع ہیں ناجائز، ان سے وہ پیسہ ارننگ کرتے ہیں، تو یہ تو طبقہ خوشحال ہے، اسٹیبل ہے۔ لیکن پرائیویٹ سیکٹر کا جو امپلائیز ہے وہ بہرحال ہے۔ ہمارے یہاں سوشل ویلفیئر کے ادارے ہیں، جیسے سیلانی ہے، JGC ہے،
اور بہت سے ایسے ہیں جو غریب نام نہاد غریب کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم غریبوں کے لیے دسترخوان لگاتے ہیں، لیکن وہ پیسہ کہاں سے فنڈ ان کو کون دے رہا ہوتا ہے؟ وہی مخیر حضرات سے لیتے ہیں. ان سے وہ نہیں پوچھتے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے. کیا آپ اس ادارے کو، جس ادارے میں آپ چلا رہے ہو، اس کے امپلائیز آپ سے خوش ہیں؟ ان کو پوری مراد دی جا رہی ہے، ان کو لیبر قوانین کے حساب سے ان کی پیمنٹ ہو رہی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں پوچھتا. ان کو اپنے ادارے، سوشل ویلفیئر والوں کو اپنے ادارے چلانے ہوتے ہیں، ان کی اپنی تحشیر ہوتی ہے، اور میڈیا میں بھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مخیر جو ہیں وہ ان ملازمین کو سال کے تہواروں پر یا تو زکوٰۃ کے نام پر یا راشن کے نام پر کچھ ہیلپ کر دیتے ہیں فائنینشلی طور پر،